خصوصاً انسان کے لیے دو جہاں بنائے ہیں۔ ایک وہ جہاں جس میں اس نے رہ کے عمل کرنا ہے، اور دوسرا وہ جہاں جس میں اس کو اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے موت اور حیات یہ صرف اس لیے پیدا کی تاکہ آخرت میں برے کاموں کا برا نتیجہ اور اچھے کاموں کا اچھا نتیجہ ملے انسان۔ اس لیے کہ اگر موت نہ ہوتی اور آخرت نہ ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال و جواب نہ ہوتے تو اس دنیا میں ہر انسان فرعون ہوتا۔ ہر ظالم ظلم کرنے والا بھی آخر ایک حد تک ظلم کرتا ہے اور پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ یہ ہے موت کا بنایا جانا اور اس کا فائدہ کہ آخر کار وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے کہ اس دنیا میں میرے مقابلے کا کوئی دوسرا نہیں ہے، لیکن آخرت میں جس رب کے سامنے پیش ہوں گا میں اس کے مقابلے کا نہیں ہوں، لہذا وہ ظلم سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، ظلم کے اندر کمی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس میں بنیادی چیز اس انسان سے مطلوب ہے اچھے اعمال، لیکن اچھے اعمال میں بھی زیادہ احسن عمل اللہ کو مطلوب ہے۔ احسن کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے اچھی اور ایک چیز ہوتی ہے اچھی سے بھی اچھی، اسے کہتے ہیں احسن۔ تو اس انسان سے جو عمل مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے فائدے کے لیے جو اس انسان کو پورے کا پورا فائدہ دے گا وہ عمل ہے احسن۔ تو علماء نے لکھا اس دنیا کے اندر احسن عمل کہ انسان ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، انسان کا مطلوب ہر وقت اللہ ہو، انسان کی نظروں کے سامنے اور دل میں ہر وقت اللہ ہو، اور اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش جس انسان میں ہو، یہ اعمال اس کے احسن و عملہ کے اندر آتے ہیں۔ اور اس کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت کی تیاری۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو شب و روز بنائے ہیں، ان شب و روز کے اندر بعض دنوں کو، بعض اوقات کو انسان کے لیے بہت بہتر اور فائدہ مند کہ
کہ یہ ان اوقات اور ان دنوں میں ہماری طرف متوجہ ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو متوجہ فرماتے ہیں، اور اس متوجہ فرمانے کا جو عنوان ہوتا تھا فکر آخرت، اور پھر اس کی فضائل بتلائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا بار بار ان کے سامنے پڑھا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما، اتنی برکت عطا فرما کہ میرا رمضان بھی بابرکت۔ اب شعبان چل رہا، عنقریب رمضان المبارک شروع ہو جائے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے رمضان کو کیسے بابرکت بنانا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے رمضان روزوں کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو پورے اور ایام کے اندر روزے رکھتے تھے وہ شعبان تھا، کہ شعبان کے اندر روزوں کی کثرت کی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے خود پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رمضان کے علاوہ جو شعبان میں آپ روزوں کی تعداد بڑھاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی شعبان میں ایک رات ہے جس میں انسان کے متعلق اس کی موت کا پروانہ جو فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے، میرے دل کے اندر یہ خواہش اٹھتی ہے کہ جب وہ پروانہ جو تقدیر اس فرشتے کے حوالے کی جاتی ہے اور جس میں سارے کا سارا میرے متعلق لکھا ہوا ہوتا ہے، اس نے کب اور کیسے مرنا ہے، تو فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ جب وہ پروانہ فرشتوں کے حوالے ہو اس وقت میں روزے کے اندر ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری موت کا فیصلہ جو لکھا جا چکا ہے وہ جب فرشتوں کے حوالے کیا جائے، فرشتے اس کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کے اس کو دیکھیں لے کے، اور اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، اس چیز کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھی شعبان میں روزے کی طرف ایمان والوں کو بلاتے تھے۔ اور علماء نے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اگر روزے رکھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طبیعت میں صبر ڈالے گا، اپنی طرف میلان ڈالے گا۔ اس لیے فرمایا شعبان کے روزے رکھو اور زیادہ رکھو، اور امت کے لیے یہ سبق ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے پھر روزوں کا سلسلہ مؤخر کر، تاکہ روزہ رکھنے کی عادت بھی تمہیں پڑ جائے۔ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، خواہشات کو پورا نہیں کرنا، یہ بہت بڑا صبر والا کام ہے، تاکہ صبر کی تمہیں عادت بھی پڑ جائے اور 3-4 دن رمضان سے قبل ہی رک جاؤ
تاکہ تمہاری طاقت، انرجی، قوت دوبارہ بحال ہو جائے، تاکہ تم رمضان المبارک کے لیے تیار ہو سکو۔ اور خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے جو یہ نشہ کرتے ہیں، نسواریے، سرگٹ والے اور نشے والے، شعبان میں ان کو روزے رکھنے چاہیے۔ اگر وہ روزے نہیں رکھیں گے، جب پہلا ہی روزہ رکھیں گے تو آپ پھر حالات دیکھ لیں گلی محلوں میں کیا ہوتے ہیں کہ پہلے، دوسرے، تیسرے دن لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، فتنہ بھی ہے، فساد بھی ہے، گالم گلوچ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس بیچارے کو عادت نہیں ہے، اور رمضان کے آتے ہی عادت تو بنی نہیں تھی، مجبوراً اللہ سے ڈر کے یہ روزہ رکھ رہا ہے کہ اللہ نے روزہ میرے اوپر فرض کیا ہے۔ اب وہ روزے کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، عادت بھی نہیں بنی ہوئی، اور یہ نشہ بھی اسے تنگ کر رہا ہے۔ اب وہ گلی میں نکلے گا تو لوگوں کو کاٹے گا، گھر میں آئے گا تو گھر والوں کو کاٹے گا، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بن جائے گی۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ رمضان سے پہلے روزے رکھ کے اپنی عادت کو پختہ کرو، تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میرے اندر کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو روزے کی وجہ سے ابھرتی ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر۔ تو بالآخر رمضان المبارک سے قبل رمضان کو بابرکت بنانے کے لیے سب سے پہلا کام شعبان کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے اتنے روزے رکھے جائیں، اور آخری 3-4 دنوں کے اندر پھر روزوں کو موقوف کر دیا جائے، تاکہ رمضان کا جو روزہ شروع ہو ہمت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کے میلان کے ساتھ ہو، اس کا وہ شروع ہو جائے۔ اب ہم پہلے سے تیاری میں ہوتے نہیں ہیں تو روزے وہ چاند نظر آتا ہی پھر ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا سب سے پہلے رمضان سے پہلے روزوں کی عادت ڈالی جائے، عبادات کی عادت ڈالی جائے۔ اگر پہلے نوافل نہیں پڑھتا کسی مجبوری کی بنا پہ یا مصروفیت کی بنا پہ، تو شعبان میں اپنے آپ کو نوافل کے اوپر ڈالے، ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت کم از کم نفل پڑھے، تاکہ اس کی عادت بنے۔ رمضان المبارک میں ایک نفل کا ثواب 70 فرضوں سے بڑھ جاتا ہے، تو 2 رکعت پڑھی تو گویا اس نے 70 رکعتیں پڑھ لی، 140 رکعتیں پڑھ لی۔ اب پہلے سے اگر اس عبادت کی اس کو عادت پڑی ہوئی ہوگی تو رمضان المبارک میں اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اپنی مصروفیات کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ سارا سال کمایا ہے، سارا سال کھایا ہے، سارا سال نعمتوں کو استعمال کرتا رہا ہے، سارے سال کے اندر یہ پھرتا رہا ہے، سیر و تفریح کے اندر لگا رہا ہے، مال پیسے کو جمع کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا ہے۔ اب اس نے انسان میں یہاں تو رہنا نہیں، بالآخر اس نے اللہ کے پاس جانا ہے، موت کے بعد جانے کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہے، اور موت کے بعد کا جو سفر ہے اور اس کا جو آخری نتیجہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس کی کوئی مثال دی جا سکے کہ وہ کتنا وقت ہوگا، کتنے سال ہوں گے، کتنے اوقات ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو زمین و آسمان کے درمیان آپ کو خلا نظر آتا ہے، مثال کے طور پہ اس خلا کو رائی کے دانے کے ساتھ بھر دیا جائے
اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آ کے اس رائی کے دانے کو اٹھا کے لے جائے. بالآخر یہ زمین و آسمان کا یہ جو خلا ہے اور اس کا اتنا بڑا ڈھیر رائی کے دانوں کا وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. جب اتنی لمبی زندگی ہے اس میں اگر کامیابی ہے تو وہ بھی لمبی، اگر ناکامی ہے تو وہ بھی لمبی سے لمبی. اب اگر یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، یقین اس کو ہے کہ وہاں جانا ہے، تو پھر اس کی فکر کرنی ہے. اور اس زندگی کے بناؤ کے لیے سب سے بہترین جو وقت ہے وہ رمضان المبارک ہے. اب ان بابرکت گھڑیوں کو اپنے فائدے کے لیے یہ استعمال کر جائے، یہ وہی کر سکے گا جو رمضان المبارک سے پہلے تیاری کرے گا، جو اپنی مصروفیات کو کم کرے گا. تجارت میں ہے، کسی اور شعبے کے اندر محنت مزدوری میں ہے، تھوڑی کمی کر لے. اپنے آپ کو عبادات کی عادت ڈال دے. اور فرمایا چوتھی چیز صدقہ کرنے کی عادت ڈال دے. یہ مال پیسہ اتنی بدبخت چیز ہے نا کہ انسان اس کو کماتا ہی کماتا ہے، جب یہ جیب سے باہر نکلے اور خصوصاً اللہ کے نام پہ نکلے تو پھر انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نام کے لیے اگر پیسہ نکالنا پڑے پھر انسان کو پریشانی ہوتی ہے. پھر وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ میرے اتنے پیسے ہیں، اس میں سے اگر دے دیے تو باقی اتنے بچ جائیں گے. لیکن اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ اپنی جیب کو نہیں دیکھتا، وہ اطمینان کرتا ہے چلو یار کسی سے قرض لے لیں گے، خیر ہے، اگلا مہینہ ذرا مشکل میں گزار لیں گے، اللہ کرے گا خیر ہو جائے گی. یہ کوئی خوشی روزانہ روزانہ تو نہیں آتی، یہ موقع بار بار نہیں ملتے. تو اس لیے فرمایا رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے رمضان سے پہلے صدقہ کرنے کی عادت ڈالے، غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کی عادت ڈالے، مجبور اور محتاج لوگوں کی اس مجبوری اور محتاجی کو ختم کرنے کی اپنی کوشش کرنے میں اس کی عادت ڈالے. نہیں تو انسان، ہر ایک انسان جب غور کرے نا تھوڑا سا، کہ جب آدمی گھر میں بیٹھتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے لیے وہ سارا فروٹ وغیرہ کاٹا جاتا ہے، اور پھر اس وقت میں اگر ان دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے میں سے کوئی ایک یہ کہہ دے یار یہ جو پڑوسی ہے اس کو چلو تھوڑی سی افطاری دے دے، تو پھر آپ ذرا غور کریں نا، یہ عادتیں تقریباً ہمارے اندر ہیں. جب آدمی اس کو پلیٹ میں ڈال کے کوئی دے رہا ہوتا ہے نا تو ہر ایک کا دل گرتا ہے، وہ یار اس نے پکوڑے زیادہ دے دیے ہیں، یار اس نے کھجوریں زیادہ دے دی ہیں، اور پیچھے ہمارے لیے بچا ہی کچھ نہیں ہے. ہم گھر کے اندر 10 یا 5 آدمی ہیں، ہم کیسے افطاری کریں گے؟ اٹھا کے وہاں دے دی، اور کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا دیا اس کا سارا اجر اس نے وصول کر لیا، اللہ نے اس کا سارا اجر اس کو عطا کر دیا. اب وہ روزہ افطار ہے، افطاری کرنے والا جو روزہ دار ہے، جو صبح سے لے کر شام تک اس نے بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، اور بھی نیک اعمال کیے، اور بھی اچھائیاں کی بہت. اب وہ سارے کا سارا اجر و ثواب ایک کھجور اگر اسے دیتا ہے، ایک بھی نہیں آدھی کھجور بھی دے دیتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ دے دیتا ہے، لسی کا ایک گھونٹ دے دیتا ہے، یہ سارے الفاظ حدیث میں آئے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سارا اجر و ثواب جو اس کو دینا ہے اس کو بھی عطا کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں.
اب اگر عادت نہیں پڑی ہوگی، صدقہ کرنے کی عادت نہیں ہوگی، یا غریب محتاج کو دیکھنے کی عادت نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ دسترخوان پہ وہ خرچہ کرتے ہوئے دل، ہماری ان کو میں کہتے ہیں دل خصوصی ہے، پھر تو دل تنگ ہوگا۔ تو اس لیے پہلے سے عادت ڈالیں وہ صدقہ کرنے کی۔ اور پانچویں بات یہ ہے، تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی عادت رمضان سے پہلے ڈال لیں۔ اور علماء نے اس کا طریقہ یہ بتلایا ہے، جب بھی آپ نماز کے لیے آتے ہیں 1-2 رکوع ہر نماز کے بعد، چاہے آپ جتنے بھی مصروف ہیں، زبردستی آپ کو بٹھائیں، اور وہاں حافظ ہیں تو وہ صف میں بیٹھ جائیں، اور حافظ نہیں ہے تو وہ جا کے قرآن اٹھا کے بیٹھ کے، اب 1 رکوع پڑھنے میں 2 رکوع پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ لیکن رمضان مبارک سے پہلے اگر اس نے اپنی عادت بنا لی ہے تو اللہ اس کو توفیق دے گا، رمضان المبارک اس کا بابرکت بن جائے گا۔ کیونکہ رمضان اور قرآن یہ دونوں دوست ہیں، یہ دونوں ساتھی ہیں، یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ رمضان میں روزے بھی رکھ لے گا، ورنہ ایسا ہوگا اگر عادت نہیں ڈالے گا نا، یہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں یہ ساری کی ساری اپنانے کی رمضان سے پہلے ہی نہیں کوشش کرے گا نا، پھر اس کا رمضان کیسا گزرے گا؟ بس صبح سحری کھائی اور سو گیا، اور عصر کا وقت ہوا تو بازاروں میں نکل گیا، ظہر کی نماز کے لیے آیا، باہر نکلا، حجرے میں بیٹھ گیا اور گپیں شروع کر دی۔ آج کل تو موضوع پاکستانیوں کے پاس یہ الیکشن کا ہے ہی ہے، اس کے اوپر پھر ڈسکس ہو گئی ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ یہ تو پھر موقع اس کو مل جائے گا رمضان المبارک۔ اب بیچارہ نیکیاں اور کیا کرتا، جو کر رہا ہے وہ بھی جا رہی ہیں اس سے۔ تو اس لیے رمضان المبارک سے پہلے قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیں، گھر کے اندر بیٹھ جائے نماز کے بعد، اور سب گھر والوں کو اعلان کریں، آ جاؤ بھائی چلو تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں آپ ان کو بٹھا دیں گھر والوں کو اور کہیں جی پورا ختم قرآن کرو، اور پھر وہ ایک ہی مرتبہ آپ کو قابو آئیں گے، پھر تو وہ بھاگ ہی جائیں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے عادت ڈالنی ہے، آج سے شروع کریں گے، تقریباً 20 22 25 دن رہتے ہیں، اب 25 دنوں میں انشاءاللہ ان کی عادت پڑ جائے، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ قرآن لے کے بیٹھیں گے، بچے بھی پاس آ جائیں گے، کہ جیسے انہیں عادت پڑی ہوئی ہے 11 مہینوں کی، کہ آپ بیٹھتے ہیں اور ہال کے اندر بیٹھتے ہی آپ نے ریموٹ لیا اور سکرین آن کر دی، تو آپ بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آؤ یہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے یا اچھی باتیں چل رہی، نہیں، وہ بس آپ نے سکرین آن کی، اس کی آواز جس کے کان میں پہنچی وہ سب بھاگتے ہوئے اپنے کمروں سے نکل آئے، سوئے ہوئے مردے بھی اٹھ کے آ جاتے ہیں اس سکرین پہ۔ اب وہ کیا ہے کہ ان کو عادت پڑ چکی ہے۔ اب رمضان سے پہلے تلاوت قرآن کی ایسی عادت اگر آپ اپنے اندر ڈالیں گے، اولاد کے اندر ڈالیں گے، گھر کی عورتوں کے اندر ڈالیں گے، تو انشاءاللہ رمضان المبارک آپ کا بھرپور طریقے سے گزرے گا اور جہنم سے خلاصی ہر ایک کی ہوگی۔ اور اگر عادت نہ ڈالی، پھر رمضان میں نیکی کرنا صرف روزے کے علاوہ مشکل ہو جاتا ہے، اور آدمی کہتا ہے یار بھوک لگی ہوئی ہے، ابھی نفل کیسے پڑھوں، پیاس لگی ہوئی ہے، ابھی تلاوت کیسے کروں، یا میں نے روزہ افطار کے لیے بھی یہ سامان لانا ہے، صدقہ کیسے کروں، پیسے آگے ہی کم ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے، اور ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم جتنے کام بھی آج سنے ہیں ان کی تیاری انشاءاللہ آج ہی سے شروع کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق۔